ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین کے سیکرٹری جنرل جناب فرحت اللہ بابر صاحب. بابر صاحب, کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جسٹس فائز عیسیٰ نے جو فیض آباد دھرنے پہ فیصلہ لکھا تھا, اگر اس پر عمل درآمد ہو جاتا تو شاید آج کی صورتحال ہمیں نہ دیکھنی پڑتی. کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ میں بالکل سمجھتا ہوں کہ اگر اس وقت اس فیصلے پر عمل درآمد ہوتی, دیکھیں اس میں اس نے کیا کہا جب اس نے یہ سوالات اٹھائے کہ کیا ریاست کے کچھ ادارے, اس نے کہا کہ پرسیپشن یہ ہے کہ اس طرح کا ہے, تو انہوں نے سوال اٹھایا اور کہا کہ بھائی یہ کس قانون کے تحت یہ کام کرتے ہیں, ان کے لیے قانون سازی ہونی چاہیے اور اس میں انویسٹیگیشن ہونا چاہیے. اور اس میں انہوں نے کہا جج صاحب نے کہ میں نے کچھ سوالات پوچھے دھرنا میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے بارے میں, اور ISI نے جن سے میں نے پوچھا انہوں نے اس کے سوالات کے جواب نہیں دیے اور کہا کہ جی ہمارے پاس یہ معلومات نہیں ہیں. یہ جج صاحب کے یہ فیصلے میں لکھا گیا ہے. اور انہوں نے کہا کہ جب میں نے اٹارنی جنرل سے کہا کہ بھئی یہ قانون کس قانون کے تحت یہ ادارے کام کر رہے ہیں, تو انہوں نے کہا جی یہ ادارے تو دنیا کے کسی ملک میں بھی اس کا قانون نہیں ہوتا. تو پھر جج صاحب نے اپنے فیصلے میں ان ممالک کے نام لکھوائے کہ ان تمام ممالک میں تو یہ ادارے موجود ہیں, یہ اپنا کام کرتے ہیں, ان کا ایک مینڈیٹ ہوتا ہے اور وہ مینڈیٹ واضح ہوتا ہے. وہاں تو کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ خفیہ ہے, یہ قومی سلامتی کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی بات نہ کی جائے. باقاعدہ انہوں نے 6 یا 7 ممالک کے نام لکھے کہ ان میں تو ایسا ہے. تو دیکھیں نا, ہم کب تک یہ چشم پوشی کرتے رہیں گے ان حقائق سے. اس لیے جو میں نے پہلے کہا کہ وقت آ گیا ہے کہ جو کچھ اب ہوا اس کی روشنی اب ہم آگے بڑھیں. تو یہ اس کا ایک پازیٹیو پہلو ہے, ایک موقع ہے, اور اس موقع سے اب پارلیمان کو بھی فائدہ اٹھانا چاہیے. جب پارلیمان اس موضوع پر بحث کرے تو پھر پارلیمان کہے کہ ہاں بھئی وہ فیصلہ بھی لے آؤ, ذرا اس پر بھی بات کرتے ہیں, یوں شاید یہ بات آگے بڑھ سکے. بابر صاحب, ایک نیشنل ایکشن پلان بنایا گیا تھا جس کے تحت ایسی صورتحال سے مقابلہ کرنے کے لیے اور ایسی صورتحال آگے نہ بنے اس کے لیے اقدامات کیے گئے تھے. اسے آپ کیسے دیکھتی ہیں, اس کی کیا صورتحال ہے نیشنل ایکشن پلان؟ دیکھیے جی, نیشنل ایکشن پلان جب بنا APS کے واقعے کے بعد, اس کی ایک جو بڑی اچھی بات تھی وہ یہ تھی کہ اس میں سیاسی جماعتوں کے مشورے سے بنائی گئی تھی. اس لیے کوئی سیاسی جماعت جس کی بھی اب حکومت ہو وہ یہ نہیں کہہ سکتی کہ یہ مشکل ہے نیشنل ایکشن پلان میں. تو وہ نیشنل ایکشن پلان بنا تھا اور وہ صحیح معنوں میں قومی تھا, کیونکہ تمام قومی سیاسی جماعتوں کی اس میں مشاورت شامل تھی. لیکن اس پر عمل نہیں کیا گیا. میں بتاؤں کیسے عمل نہیں کیا گیا. صرف ایک ہی چیز کی مثال آپ کو دے دیتا ہوں. یہ تھا کہ اس میں یہ کہا گیا کہ جتنے بھی پروسکرائبڈ بینڈ آرگنائزیشنز ہیں وہ دوبارہ ان کو سر اٹھانے کی اجازت نہ دی جائے. اور یہ 2014 میں واقعہ ہوا تھا, اور نیشنل ایکشن پلان نے 2013 کے قانون کا سہارا لیتے ہوئے کہا کہ 2013 میں یہ قانون بنا تھا کہ اگر ایک آرگنائزیشن پروسکرائب ہو گئی ہے, بین ہو گئی, تو دوسرے نام سے ابھر کے نہ آئے. لیکن ہم نے دیکھا نیشنل ایکشن پلان کے باوجود یہ اس طرح کی تنظیمیں دوسروں ناموں سے ابھر کر آنا تو چھوڑو, بلکہ جو پروسکرائب تھی اور جس کے خلاف اقوام متحدہ نے جب بات کی ان پر مزید پابندیاں لگانے کے لیے, تو آپ نے چین حکومت کا سہارا لے کر اقوام متحدہ میں ان کے خلاف کارروائی کرنے سے روک دیا, اور ایک بار نہیں 3 بار کیا. تو جب آپ ایک قانون, یہ پاکستان میں جو المیہ ہے نا سجاد صاحب, یہ اس قانون کا نہیں ہے. قانون تو بن گئے ہیں, قانون کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی. نیشنل ایکشن پلان بن گیا, نیشنل ایکشن پلان کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی. پروسکرائب جن پر پابندی لگی ہے ان اداروں کو, ان تنظیموں کو دوبارہ نہ ابھرنے کا قانون بن گیا. لیکن میں کیا کروں جب آپ خود اقوام متحدہ میں چین کا سہارا لے کر ان پر پابندیاں لگانے کو ہٹاتے ہو, تو ویئر از امپلیمنٹیشن آف دا لا. قانون کی جو پاسداری ہے وہ تو نہیں ہو رہی. تو نیشنل ایکشن پلان کا یہ بڑا المیہ ہے. ہم اب بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ دیکھو نیشنل ایکشن پلان پر من و ان عمل کیا جائے. اور جب کوئٹہ میں واقعہ ہوا تھا اس وقت بھی جو کمیشن, عدالتی کمیشن بنا تھا سپریم کورٹ, اس میں بھی یہ کہا گیا تھا کہ بھئی یہ, اور بڑے پوائنٹڈ قسم کے ریفرنسز تھے کہ کس طرح
یہ ہوا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ نیشنل ایکشن پلان پر تو لازماً منع عمل ہونا چاہیے. عمل درآمد نہیں ہوا, اسی وجہ سے جو کچھ ہو رہا ہے, جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ اسی کی وجہ سے ہو رہا ہے. بابر صاحب, حکومتی وزراء یہ کہتے ہیں کہ محترمہ بینظیر بھٹو نے خود معاہدے کیے, صوفی محمد سے معاہدہ کیا, پھر پیپلز پارٹی نے طاہر القادری سے معاہدہ کیا, آج ہمارے معاہدے پہ کیوں اعتراض کر رہی ہے؟ دیکھیں جی, اگر بی بی کے دور میں صوفی محمد سے جو معاہدہ ہوا تھا وہ معاہدہ اس بات کا تھا اس نے کہ یہاں پہ جو عدالتیں ہوں گی قاضی کورٹس ان کو کہا جائے گا, تو کوئی اعتراض نہیں تھا کسی کو. اس کے لیے علیحدہ قانون نہیں تھا, علیحدہ قانون نہیں تھا, قانون وہی تھا جو پاکستان کا تھا. اور یہ تھا, اس نے کہا جی یہ قاضی کورٹ ہوگا, آل رائٹ قاضی کورٹ ہو گیا, قاضی کورٹ ہو گیا. اس کے بعد لیکن اس بات اس کی شرط یہ تھی کہ صوفی محمد جو ہے وہ پاکستان کے جو جمہوری ادارے ہیں, آئینی اور قانونی ادارے ہیں, ان کو تسلیم کرے گا. پارلیمان ہے, عدلیہ ہے. جب صوفی محمد نے پاکستان کے آئینی اور قانونی اداروں کو ماننے سے انکار کیا تو اس کے خلاف پھر کارروائی بھی ہو گئی. تو مطلب یہ کہ نیگوشیشن کا دروازہ کھلا تھا, نیگوشیشن بھی ہو گئی. جس حد تک وہ مطالبات ماننے ہو سکتے تھے وہ ہو گئے, جو نہیں ہو سکتے تھے تو پھر ان کے خلاف ایکشن بھی لیا گیا. اور آپ نے دیکھا کہ جو کچھ ہوا, جو موجودہ حکومت جو آپ کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر وہ کوئی معاہدے کرے, بھائی آپ آ کے جو میں نے ابھی آپ کو پہلے بتایا کہ جو لاہور کا جو پنجاب میں جو واقعہ ہوا ہے, اگر آپ تمام سیاسی جماعتوں کو ساتھ لے کے چلو گے تو اب آپ گیو اینڈ ٹیک بھی کرتے ہو, کچھ دو کچھ لو کی بنیاد پر بھی بات کرتے ہو, لیکن جب آپ کنسنسس بلڈ کرتے ہو سب جماعتوں کا, سب لوگوں کا, تو وہ زیادہ دیر پا ہوتا ہے, وہ چلتا ہے. لیکن اگر آپ یہ سمجھو کہ نہیں میں ہی درست ہوں, جو میں کہتا ہوں وہی ٹھیک ہے, باقی سارے چور ہیں, باقی سارے غلط ہیں, میں محب وطن ہوں, باقی لوگ محب وطن نہیں ہیں, یہ بنیادی خرابی ہے. جمہوریت میں میجورٹیرین کا تصور نہیں ہے کہ جی آپ 100 میں سے آپ کے 60 لوگ ہیں تو آپ کی میجورٹی تو آپ بھلے سب کچھ کرو. نہیں, جمہوریت میجورٹیرین نہیں ہے, جمہوریت رول آف لا ہے کہ آپ رول آف لا, جمہوریت اکاؤنٹیبلٹی ہے, جمہوریت ٹرانسپیرنسی ہے. لیکن جو موجودہ حکومت ہے بدقسمتی سے یہ سمجھتی ہے کہ چونکہ قومی اسمبلی میں میری اکثریت ہے, میجورٹی ہے, تو میجورٹیرینزم کو یہ آگے لے کے کہتا ہے کہ یہ باقی سارے جو ہیں یہ چور ہیں اور غیر محب وطن ہیں. تو یہی ملک میں جو سیاسی عدم استحکام ہے اس کی یہی بنیادی وجہ ہے. اگر زرداری صاحب تھے, آپ ان کا ٹریک ریکارڈ دیکھ لیں. شہید بی بی نے تو باقاعدہ کتاب لکھی, ریکنسلیشن, مفاہمت, کہ اب دنیا میں ایسی صورتحال ہو رہی ہے کہ مختلف الخیال قوتوں کو آپس میں بیٹھ کے ایک منیمم ایجنڈا طے کرنا ہوگا اور مفاہمت کرنی ہوگی. یہ کہنا کہ جی صرف میرے ہاتھ میں بندوق ہے, میرا ہی چلے گا, یہ اب نہیں چلتا. زرداری صاحب تھے, آپ دیکھیے اگر آصف علی زرداری صاحب, لوگ بڑی تنقید کرتے ہیں کہ جی اس مفاہمت کی روشنی میں انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے بنیادی اہداف سے انحراف کیا, یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں. لیکن زرداری صاحب یہ بھی دیکھیں کہ اسی مفاہمت کے نتیجے میں 18ویں آئینی ترمیم آئی جس نے پاکستان پیپلز پارٹی کے بنیادی اہداف کو تقویت دی. تو یہ تو اس مفاہمت ہی کا نتیجہ تھا نا. ہاں, اتنی بڑی اچیومنٹ ہو گئی کہ آپ نے NFC ایوارڈ دے دیا, آپ نے صوبے کا نام دے دیا, آپ نے 18ویں آئینی ترمیم کر کے جو ضیاء الحق کے دور کی تمام ترامیم تھی ان کو کالعدم قرار دیا. پھر بھی آپ وہ چیزیں اچیو نہ کر سکے جو شاید اور ممکن نہ تھی اس وقت. آپ کر لیتے تو بہتر ہوتا, لیکن اتنا کچھ تو اچیو کر لیا نا. تو جمہوریت میں اس طرح کے مفاہمت کر کے آپ سٹیپ بائی سٹیپ آپ آگے جاتے ہو. میں سمجھتا ہوں کہ اگر زرداری صاحب نے وہ مفاہمت کی تھی یا شہید بی بی کا خیال یہ تھا تو وہ ایک کسی اصول کے تحت. مجھے یاد ہے سجاد ترین صاحب کے جنرل پرویز مشرف کے دور میں وہ قانون آ رہا تھا وومن پروٹیکشن ایکٹ, اور وہ جو حدود کا جو قانون تھا اس میں کوئی پروسیجرل چینجز تھی. بی بی جلا وطن تھی, دبئی میں تھی,
اور جب یہ قانون مشرف کی گورنمنٹ لا رہی تھی تو ظاہر ہے پی 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 کا عام تاثر یہی تھا کہ بھئی یہ تو فوجی ڈکٹیٹر لا رہا ہے، ہم اس کو کیسے مان سکتے ہیں۔ بی پی نے کہا کہ دیکھو یہ جو ترامیم آ رہی ہیں اگر میری حکومت آ جائے تو شاید میں پھر بھی نہ لا سکوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہی لوگ جن کو انہوں نے پروان چڑھایا ہے انہی کے ذریعے ہمارے اوپر دباؤ ہوگا اور میں نہ کر سکوں، اس لیے اگر ہم اس کو کر لیتے ہیں، اگرچہ یہ مشرف لا رہا ہے کہ وہ ہم کر لیتے ہیں۔ تو میں نے بی بی سے کہا، میں نے کہا جی مجھ سے تو میڈیا پوچھے گا، میں نے یہ ریئلی کہا، میں نے کہا جی مجھ سے تو میڈیا پوچھے گا نا کہ بھئی یہ تو مشرف کے دور کا ہے اور تم مشرف کو انڈورس کر رہے ہو۔ مشرف سجاد سے کیا ہے، ایف بی دس از ویری سمپل، یہ تو بڑا آسان ہے۔ وہ جب تم سے کہیں گے کہ تم مشرف کے قانون کا کرو تو تم نے یہ کہنا ہے کہ مشرف نے ہمارے مینیفیسٹو سے ایک صفحہ پھاڑ کے چوری کر لیا ہے اور وہ اس پر عمل کر رہا ہے۔ اب اگر میرے مینیفیسٹو سے صفحہ چوری کر کے وہ عمل کر رہا ہے تو میں اس کو مانتا ہوں۔ کہتے بس تم یہی جواب دے دو۔ میں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے۔ اور سجاد مجھے یاد ہے کہ یہ سوال تم نے بھی مجھ سے پوچھا تھا اور میں نے آپ کو یہی کہا تھا کہ دیکھو مشرف نے تو ہم سے ہمارے مینیفیسٹو سے ایک کاغذ کا صفحہ چوری کر لیا، اس پر عمل کیا، تو بس مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ ناظرین، فرت اللہ بابر صاحب کی آپ نے گفتگو سنی، اسی کے ساتھ سجاد ترین کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین کے سیکرٹری جنرل جناب فرت اللہ بابر صاحب۔ بابر صاحب، کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جسٹس فائز عیسیٰ نے جو فیض آباد دھرنے پہ فیصلہ لکھا تھا اگر اس پر عمل درآمد ہو جاتا تو شاید آج کی صورتحال ہمیں نہ دیکھنی پڑتی۔ کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ میں بالکل سمجھتا ہوں کہ اگر اس وقت اس فیصلے پر عمل درآمد ہوتی، دیکھیں اس میں اس نے کیا کہا جب اس نے یہ سوالات اٹھائے کہ کیا ریاست کے کچھ ادارے، اس نے کہا کہ پرسیپشن یہ ہے کہ اس طرح کا ہے، تو انہوں نے سوال اٹھایا اور کہا کہ بھئی یہ کس قانون کے تحت یہ کام کرتے ہیں؟ ان کے لیے قانون سازی ہونی چاہیے اور اس میں انویسٹیگیشن ہونا چاہیے۔ اور اس میں انہوں نے کہا جج صاحب نے کہ میں نے کچھ سوالات پوچھے دھرنا میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے بارے میں، اور آئی ایس آئی نے جن سے میں نے پوچھا انہوں نے اس کے سوالات کے جواب نہیں دیے اور کہا کہ جی ہمارے پاس یہ معلومات نہیں ہیں۔ یہ جج صاحب کے یہ فیصلے میں لکھا گیا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ جب میں نے اٹارنی جنرل سے کہا کہ بھئی یہ قانون کس قانون کے تحت یہ ادارے کام کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا جی یہ ادارے تو دنیا کے کسی ملک میں بھی اس کا قانون نہیں ہوتا۔ تو پھر جج صاحب نے اپنے فیصلے میں ان ممالک کے نام لکھوائے کہ ان تمام ممالک میں تو یہ ادارے موجود ہیں، یہ اپنا کام کرتے ہیں، ان کا ایک مینڈیٹ ہوتا ہے اور وہ مینڈیٹ واضح ہوتا ہے۔ وہاں تو کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ خفیہ ہے، یہ قومی سلامتی کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی بات نہ کی جائے۔ باقاعدہ انہوں نے 6 یا 7 ممالک کے نام لکھے کہ ان میں تو ایسا ہے۔ تو دیکھیں نا، ہم کب تک یہ چشم پوشی کرتے رہیں گے ان حقائق سے؟ اس لیے جو میں نے پہلے کہا کہ وقت آ گیا ہے کہ جو کچھ اب ہوا اس کی روشنی اب ہم آگے بڑھیں۔ تو یہ اس کا ایک پازیٹیو پہلو ہے، ایک موقع ہے، اور اس موقع سے اب پارلیمان کو بھی فائدہ اٹھانا چاہیے۔ جب پارلیمان اس موضوع پر بحث کرے تو پھر پارلیمان کہے کہ ہاں بھئی وہ فیصلہ بھی لے آؤ، ذرا اس پر بھی بات کرتے ہیں، یوں شاید یہ بات آگے بڑھ سکے۔ بابر صاحب، ایک نیشنل ایکشن پلان بنایا گیا تھا جس کے تحت ایسی صورتحال سے مقابلہ کرنے کے لیے اور ایسی صورتحال آگے نہ بنے اس کے لیے اقدامات کیے گئے تھے، اسے آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ اس کی کیا صورتحال ہے نیشنل ایکشن پلان؟ دیکھیے جی، نیشنل ایکشن پلان جب بنا اے پی ایس کے واقعے کے بعد، اس کی ایک جو بڑی اچھی بات تھی وہ یہ تھی کہ اس میں سیاسی جماعتوں کے مشورے سے بنائی گئی تھی۔ اس لیے کوئی سیاسی جماعت جس کی بھی اب حکومت ہو وہ یہ نہیں کہہ سکتی کہ یہ مشکل ہے نیشنل ایکشن پلان میں۔ تو وہ نیشنل ایکشن پلان بنا تھا اور وہ صحیح معنوں میں قومی تھا، کیونکہ تمام قومی سیاسی جماعتوں کی اس میں مشاورت شامل تھی، لیکن اس پر عمل نہیں کیا گیا۔ میں بتاؤں کیسے عمل نہیں کیا گیا؟ صرف ایک ہی چیز کی مثال آپ کو دے دیتا ہوں۔ یہ تھا کہ
اس میں یہ کہا گیا کہ جتنے بھی پروسکرائبڈ بینڈ آرگنائزیشنز ہیں وہ دوبارہ ان کو سر اٹھانے کی اجازت نہ دی جائے. اور یہ 2014 میں واقعہ ہوا تھا اور نیشنل ایکشن پلان نے 2013 کے قانون کا سہارا لیتے ہوئے کہا کہ 2013 میں یہ قانون بنا تھا کہ اگر ایک آرگنائزیشن پروسکرائب ہو گئی ہے، بین ہو گئی، تو دوسرے نام سے ابھر کے نہ آئے. لیکن ہم نے دیکھا نیشنل ایکشن پلان کے باوجود یہ اس طرح کی تنظیمیں دوسروں ناموں سے ابھر کر آنا تو چھوڑو، بلکہ جو پروسکرائب تھی اور جس کے خلاف اقوام متحدہ نے جب بات کی ان پر مزید پابندیاں لگانے کے لیے، تو آپ نے چین حکومت کا سہارا لے کر اقوام متحدہ میں ان کے خلاف کارروائی کرنے سے روک دیا، اور ایک بار نہیں 3 بار کیا. تو جب آپ ایک قانون، یہ پاکستان میں جو المیہ ہے نا سجاد صاحب، یہ اس قانون کا نہیں ہے. قانون تو بن گئے ہیں، قانون کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی. نیشنل ایکشن پلان بن گیا، نیشنل ایکشن پلان کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی. پروسکرائب جن پر پابندی لگی ہے ان اداروں کو، ان تنظیموں کو دوبارہ نہ ابھرنے کا قانون بن گیا. لیکن میں کیا کروں جب آپ خود اقوام متحدہ میں چین کا سہارا لے کر ان پر پابندیاں لگانے کو ہٹاتے ہو؟ تو ویئر از امپلیمنٹیشن آف دا لا؟ قانون کی جو پاسداری ہے وہ تو نہیں ہو رہی. تو نیشنل ایکشن پلان کا یہ بڑا المیہ ہے. ہم اب بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ دیکھو نیشنل ایکشن پلان پر منع عمل کیا جائے. اور جب کوئٹہ میں واقعہ ہوا تھا اس وقت بھی جو کمیشن، عدالتی کمیشن بنا تھا سپریم کورٹ، اس میں بھی یہ کہا گیا تھا کہ بھئی یہ، اور بڑے پوائنٹڈ قسم کے ریفرنسز تھے کہ کس طرح یہ ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ نیشنل ایکشن پلان پر تو لازماً منع عمل ہونا چاہیے. عمل درآمد نہیں ہوا، اسی وجہ سے جو کچھ ہو رہا ہے، جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ اسی کی وجہ سے ہو رہا ہے. بابر صاحب، حکومتی وزراء یہ کہتے ہیں کہ محترمہ بینظیر بھٹو نے خود معاہدے کیے، صوفی محمد سے معاہدہ کیا، پھر پیپلز پارٹی نے طاہر القادری سے معاہدہ کیا، آج ہمارے معاہدے پہ کیوں اعتراض کر رہی ہے؟ دیکھیں جی، اگر بی بی کے دور میں صوفی محمد سے جو معاہدہ ہوا تھا، وہ معاہدہ اس بات کا تھا اس نے کہ یہاں پہ جو عدالتیں ہوں گی قاضی کورٹس ان کو کہا جائے گا. تو کوئی اعتراض نہیں تھا کسی کو. اس کے لیے علیحدہ قانون نہیں تھا، علیحدہ قانون نہیں تھا. قانون وہی تھا جو پاکستان کا تھا، اور یہ تھا اس نے کہا جی یہ قاضی کورٹ ہوگا. آل رائٹ، قاضی کورٹ ہو گیا، قاضی کورٹ ہو گیا. اس کے بعد لیکن اس بات اس کے شرط یہ تھی کہ صوفی محمد جو ہے وہ پاکستان کے جو جمہوری ادارے ہیں، آئینی اور قانونی ادارے ہیں، ان کو تسلیم کرے گا. پارلیمان ہے، عدلیہ ہے. جب صوفی محمد نے پاکستان کے آئینی اور قانونی اداروں کو ماننے سے انکار کیا تو اس کے خلاف پھر کارروائی بھی ہو گئی. تو مطلب یہ کہ نیگوشیشن کا دروازہ کھولا تھا، نیگوشیشن بھی ہو گئی. جس حد تک وہ مطالبات ماننے ہو سکتے تھے وہ ہو گئے، جو نہیں ہو سکتے تھے تو پھر ان کے خلاف ایکشن بھی لیا گیا. اور آپ نے دیکھا کہ جو کچھ ہوا، جو موجودہ حکومت جو آپ کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر وہ کوئی معاہدے کرے، بھئی آپ آ کے، جو میں نے ابھی آپ کو پہلے بتایا کہ جو لاہور کا جو پنجاب میں جو واقعہ ہوا ہے، اگر آپ تمام سیاسی جماعتوں کو ساتھ لے کے چلو گے تو اب آپ گیو اینڈ ٹیک بھی کرتے ہو، کچھ دو کچھ لو کی بنیاد پر ہی بات کرتے ہو. لیکن جب آپ کنسنسس بلڈ کرتے ہو سب جماعتوں کا، سب لوگوں کا، تو وہ زیادہ دیر پا ہوتا ہے، وہ چلتا ہے. لیکن اگر آپ یہ سمجھو کہ نہیں میں ہی درست ہوں، جو میں کہتا ہوں وہی ٹھیک ہے، باقی سارے چور ہیں، باقی سارے غلط ہیں، میں محب وطن ہوں، باقی لوگ محب وطن نہیں ہیں، یہ بنیادی خرابی ہے. جمہوریت میں میجورٹیرین کا تصور نہیں ہے کہ جی آپ 100 میں سے آپ کے 60 لوگ ہیں تو آپ کی میجارٹی تو آپ بھلے سب کچھ کرو. نہیں، جمہوریت میجورٹیرین نہیں ہے. جمہوریت رول آف لا ہے کہ آپ رول آف لا، جمہوریت اکاؤنٹیبلٹی ہے، جمہوریت ٹرانسپیرنسی ہے. لیکن جو موجودہ حکومت ہے بدقسمتی سے یہ سمجھتی ہے کہ چونکہ قومی اسمبلی میں میری اکثریت ہے، میجورٹی ہے، تو میجورٹیرینزم کو یہ آگے لے کے کہتا ہے کہ یہ باقی سارے جو ہیں یہ چور ہیں اور غیر محب وطن ہیں. تو یہی ملک میں
جو سیاسی عدم استحکام ہے اس کی یہی بنیادی وجہ ہے۔ اگر زرداری صاحب تھے، آپ ان کا ٹریک ریکارڈ دیکھ لیں۔ شہید بی بی نے تو باقاعدہ کتاب لکھی، ریکنسلیشن، مفاہمت، کہ اب دنیا میں ایسی صورتحال ہو رہی ہے کہ مختلف الخیال قوتوں کو آپس میں بیٹھ کے ایک منیمم ایجنڈا طے کرنا ہوگا اور مفاہمت کرنی ہوگی۔ یہ کہنا کہ جی صرف میرے ہاتھ میں بندوق ہے، میرا ہی چلے گا، یہ اب نہیں چلتا۔ زرداری صاحب تھے، آپ دیکھیے اگر آصف علی زرداری صاحب، لوگ بڑی تنقید کرتے ہیں کہ جی اس مفاہمت کی روشنی میں انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے بنیادی اہداف سے انحراف کیا، یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ لیکن سجاد علی صاحب یہ بھی دیکھیں کہ اسی مفاہمت کے نتیجے میں 18ویں آئینی ترمیم آئی جس نے پاکستان پیپلز پارٹی کے بنیادی اہداف کو تقویت دی۔ تو یہ تو اس مفاہمت ہی کا نتیجہ تھا نا۔ ہاں، اتنی بڑی اچیومنٹ ہو گئی کہ آپ نے NFC ایوارڈ دے دیا، آپ نے صوبے کا نام دے دیا، آپ نے 18ویں آئینی ترمیم کر کے جو ضیاء الحق کے دور کی تمام ترامیم تھی ان کو کالعدم قرار دیا، پھر بھی آپ وہ چیزیں اچیو نہ کر سکے جو شاید اور ممکن نہ تھی اس وقت۔ آپ کر لیتے تو بہتر ہوتا، لیکن اتنا کچھ تو اچیو کر لیا نا۔ تو جمہوریت میں اس طرح کے مفاہمت کر کے آپ سٹیپ بائی سٹیپ آپ آگے جاتے ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر زرداری صاحب نے وہ مفاہمت کی تھی یا شہید بی بی کا خیال یہ تھا تو وہ ایک کسی اصول کے تحت، مجھے یاد ہے سجاد ترین صاحب کے جنرل پرویز مشرف کے دور میں وہ قانون آ رہا تھا وومن پروٹیکشن ایکٹ، اور وہ جو حدود کا جو قانون تھا اس میں کوئی پروسیجرل چینجز تھی۔ بی بی جلا وطن تھی، دبئی میں تھی، اور جب یہ قانون مشرف کی گورنمنٹ لا رہی تھی تو ظاہر ہے PPP کا عام تاثر یہی تھا کہ بھئی یہ تو فوجی ڈکٹیٹر لا رہا ہے، ہم اس کو کیسے مان سکتے ہیں۔ بی بی نے کہا کہ دیکھو یہ جو ترامیم آ رہی ہیں، اگر میری حکومت آ جائے تو شاید میں پھر بھی نہ لا سکوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہی لوگ جن کو انہوں نے پروان چڑھایا ہے، انہی کے ذریعے ہمارے اوپر دباؤ ہوگا اور میں نہ کر سکوں، اس لیے اگر ہم اس کو کر لیتے ہیں، اگرچہ یہ مشرف لا رہا ہے کہ ہم کر لیتے ہیں۔ تو میں نے بی بی سے کہا، میں نے کہا جی مجھ سے تو میڈیا پوچھے گا، میں نے یہ ریئلی کہا، میں نے کہا جی مجھ سے تو میڈیا پوچھے گا نا کہ بھئی یہ تو مشرف کے دور کیا ہے اور تم مشرف کو انڈورس کر رہے ہو۔ مشرف سجاد سے کیا ہے، FB دس از ویری سمپل، یہ تو بڑا آسان ہے۔ وہ جب تم سے کہیں گے کہ تم مشرف کے قانون کا کرو تو تم نے یہ کہنا ہے کہ مشرف نے ہمارے مینیفیسٹو سے ایک صفحہ پھاڑ کے چوری کر لیا ہے اور وہ اس پر عمل کر رہا ہے۔ اب اگر میرے مینیفیسٹو سے صفحہ چوری کر کے وہ عمل کر رہا ہے تو میں اس کو مانتا ہوں۔ کہتے بس تم یہی جواب دے دو۔ میں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے۔ اور سجاد مجھے یاد ہے کہ یہ سوال تم نے بھی مجھ سے پوچھا تھا اور میں نے آپ کو یہی کہا تھا کہ دیکھو مشرف نے تو ہم سے ہمارے مینیفیسٹو سے ایک کاغذ کا صفحہ چوری کر لیا، اس پر عمل کیا، تو بس مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ ناظرین، فرحت اللہ بابر صاحب کی آپ نے گفتگو سنی، اسی کے ساتھ سجاد ترین کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔